جیسے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اب میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مطلب اللہ کی یہ بات تمہیں بتا دیا، اب اور اس سے اور کیا گارنٹی ہو کہ کیا عبدالوائس بھی واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وی کانٹ امیجن اباؤٹ دیٹ. آپ کی آنکھ کا جو ایک آنسو ہے نا، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. آپ کے گناہوں کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کرنا کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں. تو وہ اس نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا لیکن جو آپ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا. میں جو آگے والی بات کہنے والا ہوں وہ سنو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. جب وہ مسلمان ہونے والے تھے اور کافی لیٹ اسلام میں آئے، آپ کو پتہ ہے آئی تھنک صلح حدیبیہ کے بعد ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور اس ارادے سے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہمارے نبی نے ہاتھ آگے کیا بیعت کے لیے، ظاہر ہے. تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ آگے کر کے، حضرت عمر نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یا عمر کس چیز نے تمہیں ہاتھ آگے کرنے سے روکا اور پیچھے تم نے کیوں کر لیا ہاتھ؟ حالانکہ ہمارے نبی کو پتہ تھا. تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ میں بس ایک کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں اسلام میں آتا ہوں تو جتنے میرے پچھلے گناہ ہیں، اور وہ ظاہر ہے طرح طرح کے گناہ ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، سارے کے سارے جو گناہ ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے واقعات ہونے کے باوجود وارث بھائی، اور ایسی گارنٹیاں اللہ کی موجود ہیں قرآن مجید میں. جیسے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اب میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مطلب اللہ کی یہ بات تمہیں بتا دیا، اب اور اس سے اور کیا گارنٹی ہو. تو اس کے باوجود وارث بھائی بڑے ریزنیبل سے مراد ہیں، یعنی کہ ریلیجس لوگ کو کبھی کبھی یہ وسوسے آنا کہ نہیں میرا وہ 10 سال پرانا گناہ معاف نہیں ہوا، یا بس اس کے سبب سے میرے اوپر مشکل، ہاں اس کے سبب سے مجھ پہ اس کی نحوست ہے ابھی تک مجھ پہ، یہ وہ. تو اس پہ آپ کو بھی کبھی، چونکہ آپ ماشاءاللہ نان مسلمز کو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، تو کبھی ایسا واقعہ آپ کو بھی دیکھنے میں ملا ہے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے خواتین کو میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا. اچھا. یعنی ان کو وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہیں کہ کیا عبدالوائس بھی واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وی کانٹ امیجن اباؤٹ دیٹ. یہ ایک عام سوال بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا. یہ نیو مسلم میں تو جب آتے ہیں ماشاءاللہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جس طرح وہ اپنے رب کو قبول کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کا جو ایک آنسو ہے نا، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. آپ کے گناہوں کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے. آپ یعنی اللہ کے حضور پاک صاف، جیسے برف سے آپ کے گناہوں کو اللہ نے صاف کر دیا. تو بالکل ہوتا ہے. اصل میں ہم نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میں آپ کی شان میں مجھ سے اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ دل میں بات رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اگر کہہ بھی دیا نا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی دل میں بات رہے گی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کرنا کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ علی بھائی اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، جوان پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اگر گناہ توبہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات ہمارے جوان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمام کے تمام انسان گنہ گار ہیں، ماں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس کے سوا تمام انسان گنہ گار ہیں، لیکن بہترین گنہ گار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا ہے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، اللہ سے صلح کر لینے والا ہے۔ تو اللہ نے دیکھے کہ گناہ گاروں کو بھی ایک خوبصورت کنڈیشن میں لے آئے کہ بہترین گنہ گار کون ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے غالباً، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کو ہٹا کے اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق لے کے آتے کہ جو گناہ کرتی پھر توبہ کرتی، پھر گناہ کرتی، پھر توبہ کرتی۔ تو آپ یعنی اس اللہ کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی شک شبہ یعنی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے۔ مزید اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں نے بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اور نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ کہیں ایسی تجارت ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اسے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم۔ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپ لیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرا رب ہے نا، تو پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ وارث بھائی یہ جو آیا ہے جس کو سب سے ہوپ فل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے تفسیر الرازی میں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی، ہوگی۔ بالکل ایگزیکٹلی، تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے۔